وہ بھاگم بھاگ تیار ہوئی تھی، کالج کے لیے لیٹ تھی، اوپر سے امی جی نے حکم صادر کیا تھا کہ ناشتہ کیے بغیر نہیں جانا، اور ابھی بامشکل 2-3 نوالے ہی اندر کیے ہوں گے کہ مخصوص گاڑی کا ہارن سنائی دیا، جسے سن کر ہمیشہ سے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جایا کرتی تھیں، سینے میں دل غم بخت بے قابو ہو جایا کرتا، ہاتھ کپ کپاتے، اور ایسے ہی ہمیشہ اس سے کوئی نہ کوئی بے وقوفی ہو جایا کرتی۔ اس کی اس حالت سے واقف اس کی اکلوتی بہن اس کا خوب خون جلایا کرتی اور وہ بس تلملا کر رہ جاتی۔ اب بھی ناشتہ کر کے باہر نکلی، گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے کن انکھیوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس خوبرو ڈیشنگ بندے کو ملاحظہ کیا۔ واہ، وہیں کی صدا کی لاپرواہی، اور یہاں بس۔ السلام علیکم۔ وانیہ وقار نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج نمرا نہیں آئی؟ وانیہ نے گاڑی میں مخصوص جگہ خالی دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں، آج کچھ طبیعت خراب تھی اس کی، شفان یوسف نے مختصر جواب دیا، اور پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ وانیہ وقار اپنی حالت پر کلس کر رہ گئی، بے بسی ہی بے بسی تھی، وہ بے حد بے انتہا اسے چاہتی تھی اپنی روح کی گہرائیوں سے، اور پتہ نہیں کب سے، جب سے اسے ان جذبوں کے خاص ہونے کا احساس ہوا، یا تب سے جب شاید اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ شفان یوسف نے یوں ہی ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو مرر سے پیچھے نظر دوڑائی تو چونک گیا۔ وہ بظاہر باہر دیکھ رہی تھی، پر اس کی آنکھیں، کچھ تو تھا ان آنکھوں میں، سمندر سے بھی گہری کالی سیاہ شفاف آنکھیں۔ وہ جب بھی ان آنکھوں کی طرف دیکھتا تو چونک جاتا۔ عجیب سی مقناطیسیت تھی وہ جو ہمیشہ شدت سے اپنی طرف کھینچتی تھی، پر وہ انہیں نظر انداز کر دیتا۔ کالج پہنچ کر وہ گاڑی سے باہر آئی تو سامنے جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ کھل گئی۔ مایا بختاور اس کے لیے اپنی باہیں وا کیے کھڑی تھی، اس کی عزیز جان دوست مایا، اور شاید رقیب بھی۔ سمیرا یوسف اور ریان یوسف دونوں بہن بھائی تھے۔ سمیرا ریان سے 11 سال چھوٹی تھی، اس لیے والدین کے گزر جانے کے بعد انہوں نے سمی کو کبھی والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور بیٹیوں کی طرح اس کے لاڈ اٹھائے۔ ریان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ماہر ہارٹ سرجن بنے اور شہر کی امیر ترین لڑکی سارہ سے شادی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹوں سے نوازا۔ سمی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے بڑی دھوم دھام سے سمی کی شادی اپنے بزنس مین دوست وقار ضیاء سے کی۔ وقار بہت ہی نیک دل، سلجھے ہوئے انسان تھے۔ شادی کے 2 سال بعد سمی کے ہاں انتہائی خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کا نام وانیہ وقار رکھا گیا۔ ادھر ریان کے بیٹے کے 7 سال بعد ان کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی، سمی نے اس کا نام نمرا ریان رکھا۔ ریان کے بیٹے سمر، یشم اور شفان اپنے پاپا کی طرح ہی اپنی پھوپھو سے بے حد پیار کرتے تھے۔ وانیہ کے 2 سال بعد تانیہ ہوئی، وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ سمی بہت خوش تھی اپنی زندگی میں، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ پائی۔ جب وانیہ میٹرک اور تانیہ 8 اسٹینڈرڈ میں تھی تو اچانک ان کے محبوب شوہر وقار اچانک ہوئے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وقار کا اس دنیا میں سمی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، سو اس کڑے وقت میں بھی ریان، اس کی بیوی اور بچے ہی سمی کا سہارا بنے۔ ریان نے سمی کا پرانا گھر بیچ کر اپنے بنگلے کے بالکل سامنے ہی اسے جدید طرز کی کوٹھی لے کر دی۔ بڑے بیٹے سمر نے کم عمری میں ہی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی سمی کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ ریان نے ہر طرف سے سمی اور اس کی بچیوں کی دیکھ بھال اور کفالت کی۔ ہائے سارہ! موم وانیہ نے آتے ہی صدا لگائی، کدھر ہے نمرا صاحبہ؟ آج کالج کیوں نہیں آئی؟ مہارانی وانیہ نے آتے ہی کہیں سوار کر ڈالے۔ ارے سانس تو لو میری بچی، اف او سارہ موم، ہم بھی ہیں کھڑے ان راہوں میں، تانی نے صدا لگائی اور دونوں لاؤنج کے صوفے پہ ٹھہسی گئی۔ آج تو واقعی میں بہت تھک گئی، قسم سے۔ ارے کیا ہوا؟ میرے بھابی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، وانیہ نے جواب دیا۔ وہ بی ایس سی کے لاسٹ ایئر میں تھی اور تانی ایف ایس سی میں تھی۔ ارے شامہ بوا، کچھ کھانے کو لائیں، بچیاں کالج سے تھک ہار کر آئی ہیں۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھی چائے اور سنیکس انجوائے کر رہی تھیں۔ سمر اور یشم کی شادیاں
میرب اور اندیا سے ہوئی تھیں۔ یشم اپنی جاب کی وجہ سے بیگم سمیت انگلینڈ مقیم ہو گئے تھے۔ میرب سارا کی بھانجی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ وسیع و عریض لان میں آ گئیں۔ وانی نمرا کو کالج میں ہونے والی آج دن بھر کی رویداد سنا رہی تھی۔ وہ اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی۔ گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی۔ سب متوجہ ہوئے تھے۔ وانیہ کے چہرے پر الگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ اسے لگا شاید اس دشمن جاں کا دیدار ہونے والا ہے، پر ہائے رے قسمت! مایا بختور گاڑی سے اٹھلاتے ہوئے باہر آئی۔ گرے شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے مغرور سی مایا، میرب کی چھوٹی بہن۔ ہیلو ایوری ون! سب یہیں ہیں؟ گڈ! ہیلو! وانیہ نے اسی کی طرح جواب دیا۔ کیسے ہیں سب؟ سارا خالہ اچھی سی چائے پلا دیں پلیز، اس نے آتے ہی فرمائش کی۔ تانی اور نمرا تو گھاس پر بیٹھ کر سانپ اور سیڑھی کا کھیل انجوائے کر رہی تھیں۔ سارا اندر کچن میں رات کے کھانے کا انتظام کروانے چلی گئی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ سمیرا کو بھی ڈنر کے لیے یہیں بلانے والی تھی۔ پھر ان کی لاڈلی بھانجی بھی تو یہیں تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ موسم کافی دلکش ہو رہا تھا۔ بادل اور ہوا، لان میں کھلے مختلف رنگوں کے گلاب کے پھول اور ان سے آتی دل فریب خوشبو۔ وانیہ اور مایا باتیں کرتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھیں۔ ارے چیٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ تانی اچانک چلائی تو وہ دونوں بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر وہ بھی دلچسپی سے ان کی گیم دیکھنے لگیں۔ پھر ہوا کا رخ تبدیل ہوا تھا۔ وانیہ اور مایا دونوں کی نظر گاڑی سے باہر آتے شفان پر پڑی تھی۔ شاندار پرسنالٹی جو مقابل کو متاثر کرنے کی پوری طاقت رکھتی تھی۔ بااعتماد اور مضبوط کردار۔ بلیک سوٹ میں ملبوس وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ لان میں ان کی طرف ہی بڑھا۔ ہائے! کیا ہو رہا ہے یہاں؟ خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا۔ آئیں شفان بھائی، آپ بھی جوائن کریں اور اس نمرا کو دیکھیں کیسے رو رہی ہے ہارنے پر۔ تانی کی بات پر نیمی نے اسے زور سے چٹکی کاٹی۔ اف دیکھیں نا بھائی! ارے لڑو تو مت، شفان نے اس نے ڈپٹا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم دونوں کا ہو گیا، اب ہمیں بھی باری دو۔ شفان نے کن انکھیوں سے پاس بیٹھی مایا کو دیکھا، جبکہ وانیہ تو ابھی تک اس کی اچانک انٹری سے دم بخود ہوئی بیٹھی تھی۔ سر جو جھکایا تو اوپر اٹھانا بھول گئی۔ اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پارٹنر چنیں جس سے کھیلنا ہے، نیمی بولی۔ وہ دونوں کی طرف دیکھ کر بولا، یہ تو وانیہ مجھ سے بچپن سے ہارتی آئی ہے۔ واقعی ہی وہ ہار ہی تو گئی تھی اس کے عشق سے۔ آج ذرا مایا جی سے دو دو ہاتھ ہو جائیں، اس نے اپنے پارٹنر چن لیا تھا۔ وانیہ کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا جو تانی نے بخونی محسوس کیا۔ وہ سب ان کو دیکھ رہی تھی۔ گیم اپنے پورے عروج پر تھی۔ مایا جیت کے بہت قریب تھی اور شفان پریشان، لیکن بدقسمتی سے 99 پر آ کر وہ ہار گئی اور سانپ نے اسے کٹ کر دیا۔ اوہ شٹ! مایا بے اختیاری سے چلائی۔ وہ بے خبر تھی کہ اصل زندگی میں بھی اسے 99 پر آ کر ہرانے والی ہے اور ایک سانپ اسے کٹ کر جائے گا، اور وہ بھی بہت بری طرح سے۔ رات بیڈ پر لیٹی وہ یوں ہی ہلکا پھلکا میوزک انجوائے کر رہی تھی کہ تانی اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہوئی۔ پی لیں، امی ابھی کچھ دیر بعد دیکھنے آئیں گی۔ وانیہ اٹھ بیٹھی اور دودھ لبوں سے لگایا۔ ایک بات کہوں وانیہ؟ کہو۔ وہ شفان بھائی نے آپ کی جگہ مایا کو پارٹنر چنا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اور آپ کو؟ وہ معصومیت سے کہہ کر سوال پوچھ بیٹھی۔ وانیہ ہلکا سا مسکرائی اس کی فکر پر کچھ نہ بولی۔ اف پاگل ہو تم تو بالکل بھی، وہ تو گیم تھی بے وقوف لڑکی، انہوں نے ریئل لائف میں تھوڑی چنا ہے اسے۔ تانی بھی ہنس دی اور ان دونوں پر قسمت بھی۔ آپ جانتی ہیں وانیہ کہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے؟ ہاں جانتی ہوں، ریان ماموں جان کے دوست کا بیٹا SP پولیس آفیسر ہے اور ان کا اپنا کروڑوں کا بزنس ہے اور بلا بلا بلا۔ اس نے سرسری انداز میں بولا تو تانی چڑ گئی۔ اف وانیہ، کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا، آپ کسی ایک معاملے میں تو پیش رفت کریں نا، خود کرتی ہیں نہ مجھے کچھ کرنے دیتی ہیں، آخر آسمان سے فرشتے تو آ کر بتائیں گے نہیں، شفان بھائی کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ وانی کو اس پر ہنسی آئی۔ اچھا دادی اماں، ایک دفعہ ایگزام ہو جانے دو پھر سوچیں گے نا۔
ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی سوچیں گی آپ۔ واہ، تانی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔